میرے بھائیوں، تو میرے امام نے مذہب اسلام کے دشمنوں سے کسی بھی حال میں سودا نہیں کیا، کسی بھی حال میں ان سے صلح نہیں کی۔ تو یاد رکھو، اب عبد المصطفیٰ بھی دین کے دشمنوں سے، دیش کے دشمنوں سے لڑے گا۔ اور جو دیش کے دشمن یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب سے بڑی سپر پاور ہم ہیں، سب سے بڑی طاقت ہندوستان کے اندر ہم ہیں، ہم میجورٹی میں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، بہومت ہمارے پاس میں ہے، سارے ادھوگ پتی ہمارے ہاتھ میں ہیں، سارے ہندوستان کی میڈیا ہمارے پاس میں ہے، سارے بدیشی حکومتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہم جب چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، ہندوستان کو برباد کر سکتے ہیں، ہندوستانیوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یاد رکھو، یہ تمہاری بھول ہے۔ تم کرایہ دار ہو، ذاتی مکان تمہارا نہیں ہے۔ تم آج یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم جو چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، ہم کو اکھیڑنے کے لیے ہندوستان کے ساری وپکشی دلوں نے یہ کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے ہندوستان سے یہ بھگوا آتنکواد ختم ہو جائے، لیکن سارے ہندوستان کے وپکشی دل کچھ بھی ذرہ برابر ہمارا نہیں بگاڑ سکے۔ سارے ہندوستان کے کالج کے اسٹوڈنٹ نے یہ کوشش کر لی کہ ہم ہندوستان سے اس بھگوا آتنکواد کو ختم کر دیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے۔ سارے ہندوستان کے بڑے بڑے سنگٹھنوں نے یہ کوشش کر لی کہ ہم کسی طریقے سے بھگوا آتنکواد کو ختم کر دیں، لیکن وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ میرے بھائیوں، سارے ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگوں نے زمینی استر پر اتر کر کے یہ کوشش کر لی، پڑھے لکھوں نے یہ کوشش کر لی۔ میرے بھائیوں، آئی پی ایس آفیسر، آئی اے ایس آفیسروں نے، بڑے بڑے وکیلوں نے، سپریم جج کے لیڈروں نے یہ کوشش کر لی کہ ہم اس بھگوا آتنکواد کو ہندوستان سے ختم کر دیں، لیکن وہ ختم نہیں کر پائے۔ میرے بھائیوں، جس کو کوئی ختم نہیں کر پاتا، جو میرے بھائیوں، جب انسان کے بس سے جو چیز باہر ہو جاتی ہے اور پھر انسانی سر پہ ایک ظلم اور جفا کی آندھی اور طوفان بن کے جو منڈلاتی رہتی ہے، جو مظلوموں پہ ظلم کرتی ہے، جو بے گناہوں پہ جو ایک ظلم کے طور پر ثابت ہوتی ہے، میرے بھائیوں یاد رکھو، پھر اس کو میرا پروردگار عالم زیر کرتا ہے۔ نمرود نے بھی یہ سوچا تھا، شداد نے بھی یہ سوچا تھا، فرعون نے بھی یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ مجھ سے بڑی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر مجھ سے بڑی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ہندوستان میں جو بھگوا آتنکواد ہے، اپنے آپ کو سپریم پاور، سپر پاور سمجھ بیٹھا ہے، کیونکہ اس کو ختم کرنے کے لیے پورے ہندوستان کے وپکشی دلوں نے کوشش کر لی، پورے ہندوستان کی جتنے بھی کالج ہیں ان کے اسٹوڈنٹ نے کوشش کر لی۔ میرے بھائیو، ہندوستان کی 125 کروڑ جنتا نے یہ کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے ہمارے ہندوستان سے بھگوا آتنکواد ختم ہو جائے، لیکن بھگوا آتنکواد کا زور بڑھتے جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب جو چیز مخلوق کی پکڑ سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ رب کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی۔ جو طاقت مخلوق کے قبضے سے باہر نکل جاتی ہے، جس کو ختم کرنے کی طاقت مخلوق کے اندر نہیں ہوتی، ایک انسان کے اندر نہیں ہوتی، میرے بھائیو، ہندوستان کی حکومت جب اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ اس کو دبانے میں میرے بھائیو سارے ہندوستان کے سپریم لیڈر لگ جائیں، سارے ہندوستان کے وپکشی دل لگ جائیں، سارے ہندوستان کے پڑھے لکھے یوا یوتی سب لگ جائیں اور اس کو جڑ سے اکھڑنا چاہیں، وہ نہیں اکھڑے، تو اس وقت رب کی طاقت اس حکومت کو ختم کرنے کی توجہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب تک جو بھی 6 سال میں ہندوستانی حکومت کا جس سے مقابلہ ہوا، وہ سب دنیاوی طاقتیں تھیں۔ اب جس ظلم کا زور اتنا بڑھ گیا، جب کفر کا زور اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اس طاقت سے مقابلہ کرنا کسی انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو اب یاد رکھو، جو طاقت انسانی قبضے سے باہر ہو جاتی ہے، تب اس کو
رحمانی طاقت سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس بھگوا آتنکواد کا مقابلہ انسانی طاقت سے نہیں، اب بلکہ اب رحمانی طاقت سے ہے۔ اب دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اب یہ بھگوا آتنکواد کیا رحمانی طاقت کے آگے یہ شیطانی طاقت یہ ٹک سکتی ہے یا نہیں ٹک سکتی ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، سارا اتہاس گواہ ہے کہ رحمانی طاقت کے سامنے کبھی کسی بھی حال میں شیطانی طاقت نہیں ٹک سکی۔ جو بھی ہمارے ہندوستان میں میرے بھائیوں اب تک 6 سال میں جو بھی جس طاقت سے مقابلہ ہوا اس بھگوا آتنکواد کا، وہ ساری طاقتیں ایک انسانی طاقتیں تھیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہی تھیں۔ کوئی اپنی ناگرکتا بچانے کے لیے لڑ رہا تھا، تو میرے بھائیوں کوئی اپنی سیلری بچانے کے لیے لڑ رہا تھا، کوئی اپنا روزگار بچانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ لیکن اب جب ظلم کی آندیاں طوفان جب زیادہ چلنے لگی میرے بھائیوں، جب مظلوموں کی آہیں جب آسمان پہ زیادہ پہنچنے لگی، جب ہمارے ہندوستان کے اندر جب بے گناہوں کو جب موت کے گھاٹ زیادہ ہی اتارنے لگا میرے بھائیوں، جب مظلوموں کی آہیں ہر روز جب آسمان پہ پہنچنے لگی ہیں، جب بے گناہوں کو روز ستانے لگا ہے میرے بھائیوں، لوگ اپنا ویاپار بچانے میں لگے، لوگ اپنی جان اپنے مال کی نہیں بلکہ اپنے جان کی فکر میں لگے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں اب مال تو بہت دور کی بات ہے، جان ہی سلامت رہ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ جب یہ طاقت انسانی سر پہ چڑھ کے بولنے لگتی ہے، اب اس وقت اب اس کو رحمانی طاقت سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں رحمانی طاقت اترنے والی ہے بہت جلد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ شیطانی طاقت رحمانی طاقت کے سامنے ٹک پائے گی